اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ له فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسبورا فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفا صدق اللہ العظیم۔ ہم نے موسیٰ کو 9 واضح آیات دی تھیں، تو بنی اسرائیل سے پوچھ لیجئے کہ جب موسیٰ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا، موسیٰ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تجھ پر جادو کر دیا گیا ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، تو خوب جانتا ہے کہ یہ بصیرت افروز نشانیاں رب السماوات والارض کے سوا کسی نے نازل نہیں کی ہیں، اور اے فرعون میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تو ہلاک ہو کر رہے گا۔ آخر کار فرعون نے ارادہ کیا کہ بنی اسرائیل کو اس ملک سے اکھاڑ پھینکے، تو ہم نے اسے اور جو اس کے ہمراہ تھے سب کو غرق کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے بنی اسرائیل سے کہا کہ اس سرزمین میں آباد ہو جاؤ، پھر جب آخرت کے وعدے کا وقت آن پورا ہوگا تو ہم تمہیں اکٹھا کر کے لے آئیں گے۔ زیر مطالعہ آیات میں بنی اسرائیل کے پیغمبر جناب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کی نصیحت و عبرت کے لیے معجزات عطا کیے جانے، اس کے انکار اور بغاوت کے بعد سارے فرعونیوں کی غرقابی اور پھر بنی اسرائیل کی آباد کاری کے واقعات بیان کر کے اہل مکہ کو معجزات طلب کرتے جانے سے باز رہنے کا راستہ دکھا کر فرعون اور اس کی قوم کے عبرتناک انجام جیسے انجام سے دوچار ہونے سے خبردار کیا گیا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ موسیٰ علیہ السلام کو 9 ایسی نشانیاں اور معجزات عطا کیے گئے جو نہ تو کسی سے مخفی رہے نہ کوئی ان کے اثر سے محفوظ رہا۔ ایسے واضح، روشن اور کھلے کھلے واقعات رونما ہوئے جن سے لاکھوں فرزندان بنی اسرائیل نے ہدایت کا راستہ ڈھونڈ لیا، مگر بد نصیب بدقسمت فرعون اور اس کے ساتھی رہے جنہوں نے بغاوت، عداوت اور سرکشی کے سبب ان سے فائدہ نہ اٹھایا اور رہتی دنیا تک عبرت کے نشان بن گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پے در پے جو 9 معجزات عطا کیے گئے ان میں عصا جس سے ساحران فرعون کے سحر کا مقابلہ کیا گیا اور جس کی ضرب سے نیل میں گزرگاہ قائم ہوئے، ید بیضا جو سورج کی طرح روشن ہو جاتا، فرعون کے دربار میں مصر کے طول و عرض سے لائے گئے ہزاروں جادوگروں کی کھلے عام شکست اور ان کی برتری کا خاتمہ، سارے ملک میں قحط، طوفان، ٹڈی دل، سرسریوں یا جوؤں اور پسوؤں کا حملہ، مینڈکوں کی یلغار اور کھانے پینے کی اشیاء اور برتنوں میں خون کی آمیزش شامل ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان تمام امور بالخصوص عذابوں سے فرعونیوں کو آگاہ و خبردار کر کے اصلاح احوال اور قبول حق کی دعوت دی۔ ان کے منفی رویے کے بعد ہی ان کا ظہور ممکن ہوا، لیکن بار بار کی ان تنبیہات سے انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ کفار مکہ کو بھی اگر ایک نہیں بے شمار معجزات دکھا دیے جاتے تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لاتے، لہذا انہیں نصیحت کی گئی کہ انہی معجزات سے عبرت و نصیحت کا سامان کر لیں۔ بعض مفسرین کے مطابق 9 آیات بینات سے مراد وہ 9 احکام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کو دیے گئے۔ ان میں شرک کی ممانعت، چوری، زنا اور ناحق قتل سے باز رہنے کی تلقین، بے گناہ پر جھوٹا الزام لگا کر قتل و سزا کے لیے پیش کرنا، جادو کرنا، پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، سود کھانا، میدان جہاد سے فرار اختیار کرنا اور یوم سبت یعنی ہفتہ کے دن کے خاص احکامات کی خلاف ورزی کرنا شامل ہے۔ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ عرب کے یہودی ان واضح احکامات اور نشانیوں کے بارے میں خوب جانتے تھے، اسی لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مطلع کر کے کہا گیا کہ جب کبھی یہ یہودی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس بارے میں دریافت کرنے آئیں تو ان سے ضرور پوچھیے گا، وہ لازماً اس کا اعتراف کریں گے۔
گویا موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا قصہ اور بنی اسرائیل کی تاریخ عرب و عجم کے کسی شخص سے مخفی نہیں تھی۔ قرآن عظیم نے ان واقعات و حقائق کو تا ابد محفوظ کر دیا اور نصیحت پکڑنے والوں کے لیے مرقع نصیحت و عبرت بنا دیا۔ پھر آخر عرب کی یہ سردار اور با اثر و باخبر لوگ علم و حکمت، فضل و شرف اور قوت و عظمت کے دعوے دار اس سے عبرت و نصیحت کیوں نہ پکڑ سکے اور طرح طرح کے الزامات، اعتراضات اور مطالبات سے باز کیوں نہ آئے؟ فقال له فرعون انی لاظنک یا موسیٰ مسحورا۔ فرعون نے ہر منکر حق کی طرح حق کو قبول کرنے کی بجائے پیغمبر ہی کو سحر زدہ قرار دیا۔ اسی سورہ بنی اسرائیل کی 47ویں آیت میں یہ بیان کیا گیا کہ یہ کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے پیروکاروں کو اور اہل عرب کو دور رکھنے اور انہیں حق سے محروم رکھنے کے لیے یہ بھی کہتے تھے کہ ان تتبعون الا رجلا مسحورا، تم تو ایک سحر زدہ شخص کے پیچھے لگے ہوئے ہو، گویا اپنی دنیا برباد کر رہے ہو۔ اس سے قبل فرعون نے بھی ایسا ہی کہا تھا، حالانکہ وہ خود اس کے فرعونی سردار اور خود ساحران مصر بخوبی جانتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہی ہیں، اسی کی جانب سے پیغام حق لائے ہیں، اور یہ سارے معجزات، دلائل اور براہین کسی جادو کا کرشمہ نہیں بلکہ سراسر اللہ کی بالا و برتر ہستی اور قوت و اختیار کے مظہر ہیں۔ اسی لیے ساحران مصر نے اپنے جادو اور موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں فرق جانتے ہی ہر قسم کے خطرے، اندیشے، ظلم اور جبر سے بے نیاز ہو کر اور ہر سزا اور ہر مفاد سے سر جھٹک کر آمنا برب موسیٰ و ہارون کا اعلان حق کر دیا تھا۔ قبول حق کے جرأت مندانہ کردار کی پاداش میں انہیں فرعون کے سخت سے سخت تر اور عبرتناک عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑا، مگر حق آشنائی، تسلیم و رضا اور صبر و استقامت بلکہ عظیمت و عظمت جس کا مفصل ذکر قرآن عظیم میں موجود ہے، بلا شبہ بے مثل اور حیرت انگیز بلکہ ایمان افروز بھی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ داعیان کفر و باطل ازل سے ایک ہی کردار، مخصوص ذہنیت اور رویے اور نظریات کا مظاہرہ کرتے رہتے ہیں۔ داعیان حق کو ہمیشہ دیوانہ، پاگل اور جادوگر قرار دیا گیا، مگر آفرین ہے ان اللہ کے فرستادوں اور ان کے پیروکار اہل ایمان اور حق کے مبلغ اور داعیوں پر کہ انہوں نے اپنی راہ کھوٹی نہیں کی، فریضہ ابلاغ و دعوت حق ادا کرتے ہی رہے۔ نبی اور داعیان حق ایسی باتوں اور طرز عمل سے گھبرا کر اپنے منصب اور اس کے فرائض سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ رتبہ بلند محض اللہ کی عطا ہوتی ہے، وہ جسے عطا کرے وہ پورے ہوش، عقل و خرد کے ساتھ بے لوثی، بے غرضی، بے مفاد اور بے ہمتی کے آسیبوں سے محفوظ رہ کر ان کے فرائض ادا کرتا ہے۔ اہل کفر کس قدر بدبخت اور بدتینت ہیں کہ کھلے کھلے اور واضح و مستحکم دلائل دیکھنے اور دلوں میں قبول کرنے اور ماننے کے باوجود کھلے عام ان کا اعتراف کرنے یا دلائل سے مقابلہ کرنے کے بجائے جادو کہہ کر رد کر دیتے ہیں، عقل و فہم سے ماورا قرار دے کر مطمئن ہو جاتے ہیں۔ اور اگر انبیاء و رسل کے داعیانہ کردار اور مبلغین و داعیان اسلام کی ہمہ گیر، ہمہ جہت، انقلابی اور متاثر کن جد و جہد کو پیش نظر رکھتے ہوئے اسے محاورتاً دیوانگی اور جنون سمجھ بھی لیا جائے تو بجائے خود یہ بھی ایک بڑی شاندار حقیقت بن کر ابھرتی ہے کہ انسانوں کے فکر و عمل، قلب و نظر، معاشرت، تہذیب، معیشت، سیاست، اخلاق و کردار، سیرت و گفتار، پورے نظام حیات میں انقلابی تبدیلی پیدا کرنے والے لاکھوں انسانوں کو بندگی رب اور اطاعت و وفا کے راستوں پر چلانے والے کوئی عام انسان نہیں۔ بلا شبہ عقل کو محو تماشا کرنے والے، بڑے بڑے طاغوتوں، سرکشوں اور خدائی کے دعوے داروں سے ٹکر لینے والے یقیناً کچھ اور ہی ہیں۔ خدا نا آشنا لوگوں، قوموں اور معاشروں کو کیا خبر کہ اس بے مثل داعیانہ کردار اور حق و باطل کی کشمکش میں سر بلندی اور سرخ روئی کے پیچھے ایک انسان نہیں بلکہ ایک عظیم ہستی کی لازوال، لامحدود اور بے پناہ قوت، تعلیم، تربیت اور نصرت و معیت ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا، اے احمق و نادان، اتنی شان و شوکت کے باوجود یہ بھی نہ جان سکا کہ ما انزل ہؤلاء الا رب السماوات والارض، یہ سب روشن اور بصیرت افروز نشانیاں تجھ جیسے حقیر، کمزور، مغرور، محسن کش، سرکش و باغی اور جھوٹے رب کی تخلیق نہیں
بلکہ زمین و آسمان کی حقیقی واحد قوی اور برحق رب نے نازل کی ہیں۔ فرعون تم مجھے مسحورہ کہتے ہو، مگر انی لأظنک یا فرعون مسبورا، تمہاری سرکشی، بغاوت اور انکار حق کے سبب مجھے لگتا یہ ہے کہ تمہاری شامت آ ہی گئی ہے۔ تمہاری تباہی و بربادی نہ صرف یقینی بلکہ قریب تر ہے۔ اور ایسا ہی ہوا، جلد ہی فرعون اور اس کے ساتھی نیل میں غرق ہو کر نشان عبرت بنا دیے گئے۔ اہل کفر عبرت کے یہ سارے سامان رکھنے اور ان سے خوب باخبر ہونے کے باوجود آخر دعوت حق قبول کیوں نہیں کرتے؟ اس کی راہ میں نظریاتی اور عملی رکاوٹیں کیوں کھڑی کرتے ہیں؟ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ، فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے سارے ہیلے حربے ناکام ہونے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ انہیں اور ان کے سارے پیروکاروں کو مصر سے نکال باہر کرے، انہیں قتل کر کے سزائیں دے کر، ریاستی جبر کے ذریعے یا ان کی نسل کشی کر کے۔ مگر اللہ کا فیصلہ تو کچھ اور ہی تھا، اور وہی غالب و نافذ ہوا۔ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا، تمام فرعونیوں کو ان کے سرپرست سمیت غرق کر دیا گیا۔ یہ محض چند دنوں کا قصہ نہیں، بلکہ موسیٰ علیہ السلام کی طویل، مخلصانہ اور جرأت مندانہ جد و جہد، مقابلہ، مارکہ حق و باطل میں استقامت و عزیمت کا نتیجہ تھا کہ بالآخر اہل حق غالب ہوئے، حق آ گیا اور باطل کو بھاگنا پڑا۔ بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے ظلم سے نجات اور آزادی عطا ہوئی، اور اس کے بعد بنی اسرائیل کو حکم ہوا کہ زمین میں بالخصوص شام اور دیگر علاقوں میں آباد ہو جاؤ۔ اس پس منظر میں مشرکین و کفار مکہ کو خبردار کیا گیا کہ تم بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب سے نکالنے اور نیست و نابود کرنے کا دعویٰ کرتے اور اس میں سرگرم رہتے ہو۔ جلد ہی تمہارا نام و نشان بھی اسی طرح مٹ جائے گا جیسے فرعونیوں کا مٹا، تم بھی انہی کی طرح نشان عبرت بن جاؤ گے۔ دنیا میں اس قدر رسوائی تو ہوگی ہی، اور آخرت جسے نہ مانتے ہوئے تم قبول حق سے انکار کر رہے ہو، اس آخرت کی زندگی کے لیے وقت مقررہ پر جئنا بکم لفیفا، تم اور تمہارے پیروکاروں سب کو اکٹھا لا حاضر کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں نصیحت و عبرت کی نگاہ سے نوازے اور اطاعت و تسلیم و رضا کا رویہ اپنانے کی توفیق دے، آمین۔ This program is the sole property of Central Productions, Pakistan Broadcasting Corporation, Islamabad. Piracy in this regard is illegal.